الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اس سورہ کا نام سورہ نازعات ہے. نزع ینزع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ لینا. اس میں پہلی ہی آیت کا پہلا لفظ ہے النازعات. اسی لفظ النازعات کو اس سورہ کا نام دیا گیا ہے چونکہ ان آیتوں میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو فرشتے لوگوں کی روح نکال لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور کے ابتدائی ایام میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جو سورہ نبا کے بعد نازل کی گئی ہے. اس سے پہلے جو سورہ نبا گزر چکی ہے اس کے بعد یہ سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے قیامت کا یقین دلانا، اور دوسرا مضمون ہے انبیاء و مرسلین کی دعوت کو ٹھکرانے والے انسانوں کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا. والنازعات غرقا، قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی. پانچ آیتوں میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سلسلے مفسرین کے اختلافات ہیں. ان پانچ آیتوں میں کسی نے کہا مراد ہوا ہے اور اس کی مختلف قسمیں ہیں، کسی نے کہا مختلف قسم کے گھوڑوں کا تذکرہ کیا گیا، لیکن زیادہ تر مفسرین نے ان پانچ آیتوں میں فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے یا فرشتوں کے تذکرہ کیے جانے کا اقرار کیا. بطور خاص فرشتوں کی چند صفتیں بیان کی گئی ہیں کیونکہ مشرکین مکہ کا اعتقاد تھا کہ فرشتے باضابطہ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا اعتقاد یہ بھی تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس لیے فرشتوں کے بارے میں صرف احساس ہی نہیں تھا بلکہ اعتقاد بھی تھا، یقین بھی تھا. جن لوگوں نے ہواؤں کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن محسوسات کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے فرشتے محسوس نہیں ہوتے، اس لیے یہاں اس کا مراد نہیں لیا جائے گا. چونکہ ہوائیں محسوس کی جاتی ہے اس لیے اس سے مراد ہواؤں کو مانا گیا ہے. لیکن یہ مرجوح قول ہے، راجح قول یہ ہے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں مشرکین کا اعتقاد تھا. فرشتوں کو مشرکین مانا بھی کرتے تھے بلکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور بھی کیا کرتے تھے. والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح اس کے جسم میں ڈوب کر کھینچتے ہیں. روح نکالنے والے فرشتے ہیں. کسی کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، کسی کی روح بڑی تکلیف سے نکلتی ہے.
کسی کو سختی کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے، کسی کی روح بڑی آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ دونوں قسم کے فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ قسم ان فرشتوں کی جو روح ہے کفار و مشرکین کی روح ہے بڑی سختی سے نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ سختی سے نکالنا، آدمی کی روح انسان کے جسم میں بھاگتی رہتی ہے، فرشتوں کے بلانے کے بعد بھی آتی نہیں ہے، تو اللہ نے فرشتوں کو یہ پاور اختیار دیا ہے کہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر جہاں جہاں بھی روح چھپتی ہے چپکتی ہے وہاں سے کھینچ کے نکالے۔ تو ان فرشتوں کی قسم جو روح کافروں کی بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روح بڑی آسانی سے نکالتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے، پانی سے بھرا ہوا مشکیدہ ہو۔ اب دیکھتے ہیں شہر میں باضابطہ مشک میں پانی بھر کے اوپر تک پہنچا جاتا ہے جس کو بھشتی بولتے ہیں، وہ اصل میں بہشتی ہے۔ بہشت جنت کو کہا جاتا ہے، پانی پلانا جنتی عمل ہوتا ہے، تو بہشتی کو بھشتی لوگ کہہ کے پکار دیتے ہیں، نام ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے نعمت اللہ گھاٹ کو نعمت اللہ گھاٹ بولتے ہیں، بہرحال تو انسان نام بگاڑ دیتا ہے۔ تو جو مشکیدہ ہوتا ہے، مشک ہوتا ہے، اس میں پانی بھرنے کے بعد اسے باندھ دیا جاتا اس کے منہ کو، منہ کھولا جاتا تو پانی آسانی سے گر جاتا ہے، اور اگر اسی مشکیدہ کو الٹا لٹکا دیا جائے اور پھر اس کے بند کو کھولا جائے تو بڑی آسانی سے سارا پانی نیچے چلا آتا ہے۔ کہا فرشتے مومنوں کی روح اسی طرح آسانی سے نکال لیتے ہیں، کافروں کی روح بڑی سختی سے نکالتے ہیں اور مومنوں کی روح بڑی آسانی سے نکالتے ہیں۔ اب ایک اعتراض یاد رکھیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ بہت سے اچھے لوگوں کی روح نکلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، جہاں کنی کے عالم سے وہ دوچار ہوتے ہیں، اس کو نزع کا عالم بولتے ہیں، اسی نزع سے والنازعات ہے۔ یاد رکھیے گا، مومنوں کو اگر وقتی طور سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی دو صورت ہوتی ہے، یا تو تکلیف پہنچا کر اس کے گناہوں کو دھل دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ گار نہیں ہوتا تکلیف پہنچا کر اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے اس لیے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، چونکہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں اچھا گمان رکھتے ہوئے یہی تصور کرنا چاہیے کہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہو رہی ہے، اللہ اس کا درجہ انشاءاللہ بڑھائے گا۔ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روح بڑی سختی سے نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو مسلمانوں کی روح بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، تیرتے پھرنے والے فرشتوں کی قسم۔ اس کا بھی دو مفہوم بیان کیا گیا، ایک تو یہ ہے کہ انسان کے جسم میں روح ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے تو فرشتے کو یا انسان کے جسم میں تیر کر اس کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں۔ دوسرا، سبحا یسبحو کا معنی تیرنا ہوتا ہے، جس طرح پانی میں آدمی تیرتا ہے۔ مراد ان فرشتوں کی قسم جو آسمان سے اللہ کا پیغام لے کر روئے زمین پر آتے ہیں، بیچ میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس میں تیرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔ گویا ان فرشتوں کی قسم جو آسمان کی بلندی سے سطح زمین پر تیرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، ایسے فرشتوں کی قسم بھی کھائی گئی۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اس کا بھی دو مفہوم بیان کیا گیا۔
ایک تو یہ ہے اللہ کا پیغام لانے میں اور اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ ان فرشتوں کی قسم جو انسان، اچھے انسان کی روح کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ جنت کی طرف یا عرش الہی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سبقت کرتے ہیں، وہ یہاں بھی فرشتوں ہی کی قسم کھائی گئی۔ فالمدبرات امرا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو معاملات کی تدبیر کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے، اس حکم کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تدبیر کرنا فرشتوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، البتہ اللہ کی جانب سے جو تدبیر دی جاتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا فرشتوں کا کام ہوتا ہے، اس لیے اسے مدبر کہا گیا۔ دوسرے اللہ نے فرمایا والمقسمات امرا، اللہ کے فیصلوں کو تقسیم کرنے والے فرشتے۔ اللہ نے حکم دیا پانی برسانا ہے، کہاں برسانا ہے؟ پانی کا نظام اللہ کرتا ہے، دریا و سمندر سے بھاپ کی شکل میں اوپر اٹھا کر اسے بادل بناتا ہے، پھر فرشتوں کو مامور کرتا ہے، فرشتے مار مار کر ٹھوک ٹھوک کر بادلوں کے ایک دوسرے جگہ پر پہنچاتے ہیں۔ کبھی گھن گرج کی آواز سنائی دیتی، کبھی بجلی کی کڑک اور چمک دکھائی دیتی۔ تفسیر کے مطابق فرشتے اس مضبوط بادل پہ جب کوڑے لگاتے ہیں تو کبھی اس سے چمک پیدا ہوتی ہے اور کبھی اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے تدبیر امر کرتے ہیں، جہاں پہنچانا مقصود ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ان 5 قسموں کے کھانے کے بعد جواب قسم کا تذکرہ نہیں ہے۔ تفسیر نے لکھا لَتُبْعَثُنَّ، ان 5 قسموں کے بعد یہ چیز موقوف ہے، ضرور بے ضرور تم اٹھائے جاؤ گے۔ اگر انکار کرتے ہو دوبارہ زندہ ہونے کا تو اللہ نے ان محسوس فرشتوں کی قسم کھا کر، جن کے بارے میں تمہارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور تمہارا شرکیہ عقیدہ کے نتیجے میں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے کارندے، اللہ کے قرب خاص میں رہنے والی ہستیاں ہیں، فرمایا ان فرشتوں کی قسم کھا کر یہ بات کہی جاتی ہے لَتُبْعَثُنَّ، ضرور بے ضرور قیامت کے دن تم لوگ اٹھائے جاؤ گے۔ قیامت میں کیا ہوگا آگے تھوڑی اس کی وضاحت۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن حرکت کرنے والی حرکت کرے گی، جس دن زلزلہ سے دوچار ہو جانے والی چیز زلزلہ سے دوچار ہو جائے گی، مراد نفخ اولا ہے۔ 2 مرتبہ سور بھونکا جائے گا، ایک بار سور بھونکا جائے گا تو پورے زمین پر زبردست زلزلہ ہوگا، سارا نظام تہس نہس درہم برہم ہو جائے گا، آسمان و زمین کا نظام بگڑ جائے گا، اور سب جتنے زندے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کے سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ ایک زبردست زلزلہ ہوگا اور سب زلزلہ سے دوچار ہونے کے نتیجے میں سب ختم۔ تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گا اس کے بعد پیچھے آنے والا، مراد دوسری بار سور بھونکا جائے گا۔ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کا وقفہ کتنا ہوگا؟ وسیع نے لکھا ہے 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ وہ 40 سال ہماری دنیاوی زندگی کا ہوگا یا برزخی زندگی کا ہوگا یا اخروی زندگی کا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ان دونوں نفخہ، دونوں سور بھونکے جانے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، وقفہ اللہ کو معلوم۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گا پیچھے آنے والا، یعنی دوبارہ نفخہ بھونکا جائے گا، دوبارہ سور میں بھونکا جائے گا، تو جتنے سب کے سب جو ویران ہو گئے تھے، تباہ و برباد، تہس نہس درہم برہم ہو گئے تھے، سب ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے گا، آسمان کا نظام بدل جائے گا، زمین میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، سارے مرے ہوئے انسانوں کو نکال باہر کیا جائے گا، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، سب میدان محشر میں جمع ہو جائے گا۔
قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سارے دل دھڑکتے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جن لوگوں نے دنیا میں قیامت کا اقرار و اعتقاد نہیں رکھا تھا اور اپنی زندگی یوں ہی بسر کر لی تھی، جب دکھے گا کہ قیامت کے دن سب جمع ہو رہے ہیں، اب تو کلیجہ منہ کو آئے گا، بے چینی بڑھ جائے گی۔ اس طرح مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ کل تک تو انکاری بنے ہوئے تھے کہ قیامت تو ہوگی ہی نہیں، لیکن دیکھا قیامت تو واقع ہو رہے، سارے کے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں، پوری زندگی کا نقشہ ان کے سامنے ہوگا، اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کیا؟ اس سے پہلے گھبراہٹ سے دو چار ہو جائے گا۔ شروع میں سب گھبراہٹ سے دو چار ہوں گے، انبیاء مرسلین تک نفسی نفسی کا اظہار کریں گے، یعنی مجھے اپنی پڑی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں سب پریشان ہوں گے۔ حدیث رسول کے مطابق جب قبر سے اٹھیں گے تو سارے لوگ ننگے رہیں گے۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر سب ایک نشان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، الی نصب یوفضون، ایک نشان کی طرف دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے۔ گھبراہٹ کے عالم میں رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کسی سے شروعاتی دور میں کسی سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، بیوی شوہر سے کوئی رشتہ نہیں، سب ختم۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگنا شروع کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے نیکی کا مطالبہ کر دیں۔ ایک دور یہ بھی آئے گا، پھر حالات پرسکون بنائے جائیں گے تو کفار و مشرکین اور خطا کار فاسقین ان کے لیے تو حیرانی رہے گی، البتہ جنہیں یقین ہوگا اس نے دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال کیے ہیں، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون و اطمینان کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ پھر جب نام اعمال ملے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تو جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اپنے رشتہ داروں کو کھوجے گا، الی اہلہ مسرورا، اپنے خاندان والوں کی طرف خوش جائے گا اور کہا دیکھو ہم نے کامیابی کی ڈگری حاصل کر لی۔ فرمایا قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سارے چہرے گھبراہٹ سے دو چار ہوں گے، حیران و پریشان ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی نگاہیں بھی جھکی ہوگی، اندر سے گھبراہٹ تو ہے ہی، لیکن آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، مجرم کا گردن جھک جاتا ہے، اس کی پیشانی جھکی رہتی ہے، اس کی نگاہ جھکی رہتی ہے، وہ شرم سے کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے، کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو کہا دل تو گھبرایا ہوا ہوگا اور نگاہیں جھکی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، آج یہ دنیا میں کہتے ہیں کیا ہم لوگ دوبارہ اسی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ جب کہا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، تو چونکہ قیامت کا تصور ان کی نگاہ میں نہیں تھا، اس لحاظ سے وہ انکار کریں گے۔ برسہ برس سے باپ دادا اور پرکھوں کی موت واقع ہو چکی ہے، سب لوگوں کو قبروں سے دوچار کیا گیا، دفن کیا گیا، آج تک تو کوئی زندہ ہو کے آیا نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی جسم کے ساتھ اور انہی اعضاء و جوارح کے ساتھ تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہ ہم سب لوٹائے جائیں گے اپنی پرانی حالت میں۔ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم مر کے ہڈیاں اور بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے، ایسی ہڈی جو بوسیدہ ہے، کھائی ہوئی ہے، جس کو زمین نے، کیڑے مکوڑے نے کھا کے تہس نہس کر دیا ہے، مٹی ہڈی ہماری ایسی پوزیشن میں چلی جائے گی کہ ہم دوبارہ زندہ کی جائیں گے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر کہتے ہیں
اگر ایسا ہو گیا اور دوبارہ زندہ ہم کر دیے گئے، چونکہ دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ ہمارا ہے نہیں، ہم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی ہے، اب اگر دوبارہ زندہ ہو گئے بغیر تیاری کے میدان میں پہنچ گئے تو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہوگا؟ تو خود ہی کہتے ہیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہنے لگے تب تو اس وقت ہمارے لیے بڑا خسارہ، بڑا نقصان ہوگا۔ اگر مان کے جاتے، کچھ عمل کر کے جاتے تو اعمال کے نتیجے میں ہماری بخشائش کی صورت پیدا ہو جاتی، ہم پشیمانی سے اور پریشانی سے بچ جاتے، چونکہ ہم نے اسے مانا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے عمل کیا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ قیامت برپا بھی ہو گئی ہے اور سب کے سامنے ہمارا اکٹھا ہونا بھی ہو گیا ہے، اب تو ہم سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہوگا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو سارے انسانوں کے میدان محشر میں جمع کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پاپڑ بیلنا نہیں پڑے گا، بلکہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک جھڑکی ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگی، ایک آواز ہوگی، یہ سور میں بھونکا گیا، ایک آواز بگل بجا، سب ختم، دوبارہ بگل بجایا گیا، سور بھونکا گیا، آواز دی گئی، سارے کے سارے لوگ میدان میں حاضر، ایک ہی آواز پر پوری دنیا کے انسان لبیک کہنے کے لیے تیار ہے اور میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے تیار۔ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یقیناً یہ تو صرف ایک جھڑکی ہوگی، ایک ڈانٹ ہوگا، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اچانک سب کے سب ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ آج روئے زمین پر کہیں پہاڑ ہے، کہیں دریا ہے، کہیں اونچا ہے، کہیں نیچا ہے، کہیں نشیب و فراد ہے، سب ختم، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور دریا و سمندر میں طغیانی پیدا کر دی جائے گی، وہ سمندر اور دریا کا پانی باہر آ جائے گا، اور جو پہاڑ ہے اور مکانات ڈھہ چکے ہیں اس کے ملبے ہیں، پانی کے بہاؤ میں ان ملبوں کو اور ان راوشوں کو ان گڈھوں میں پہنچا دیا جائے گا، پھر پوری روئے زمین کو قاعن صفصفا، قرآن کہتا ہے ہموار مسطح چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، اور پوری دنیا میدان محشر ہوگی، ہر طرف کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور میدان محشر میں جمع رہیں گے۔ فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ جب سور بھونکا جائے گا، ایک جھڑکی کی آواز ہوگی، ایک ڈانٹ پلانے والی آواز سنائی دے گی، پھر اس کے بعد سب کے سب لوگ میدان میں، چٹیل میدان میں، ہموار میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ جہاں تک تو قیامت کا تذکرہ کیا گیا، اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے لیے کفار و مشرکین کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی مختصر سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی خبر پہنچی ہے؟ پھر قرآن نے واقعہ کی تفصیل نہیں، مختصر تفصیل بیان کی۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ان کو ان کے رب نے طویٰ نامی مقدس پہاڑ پہ ندا دی۔ پہاڑ کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے ملنے کے لیے، کہ ایک چٹیل میدان ہے، طویٰ نامی مقدس پہاڑ ہے، اس کے ارد گرد کے میدان میں موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی۔ دوسری اس کی تفصیل موجود ہے، جب مدین سے ان کی واپسی ہو رہی تھی، مصر جا رہے تھے، راستے میں انہیں آگ کی ضرورت پڑی، اور پھر راستہ بھی معلوم کرنا تھا کہ صحرائی سفر ہے، رات میں پتہ نہیں چلتا ہے، کس سے پوچھے۔ ایک جگہ آگ دکھائی دی، ایسا لگا کہ آگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہیں ٹھہرو،
میں وہاں سے آگ بھی لے کے آتا ہوں تاکہ جو سردی تمہیں لگ رہی ہے اس کے لیے سینک حاصل کر لو، گرمی حاصل کر لو، اور وہاں جانے کے بعد کسی آدمی سے ملاقات ہوگی تو صحیح سمت کا پتہ چل جائے گا۔ وہاں پہنچے تو آگ نام کی کوئی چیز نہیں، اس آگ کے اندر سے آواز ہے انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں، فخلا نالک انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتی اتاریے کیونکہ مقدس پہاڑ پہ تشریف فرما ہے۔ بہرحال وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک بتایا نبی بنا دیا، معجزہ بھی دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت میں ایک مقدس پہاڑ کا تذکرہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر آئے گا تو وہاں بھی ایک مقدس پہاڑ کا ذکر ہے، جنہیں آج جبل نور کہا جاتا ہے، جس میں غار حرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھے کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور آپ کو قرآن مقدس کی سورہ الگ کی 5 آیتیں کریمہ عطا کر دی۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تو بلا وہم و گمان کے کسی کو نواز دیتا ہے اور دنیا تاکتی رہ جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات کے لیے بھاگے تھے، اور 10 سال کے بعد واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تبارک بتایا نبی اور رسول بنا دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے تھے، لیکن ڈر تھا کہ راستے میں گرفتاری عمل میں آ جائے گی، تو آپ نے ان سے بچنے کے لیے 3 دنوں تک غار میں قیام کر لیا تاکہ لوگ سمجھ میں آ جائے کہ کدھر کدھر لوگ ہیں تلاش کرنے کے لیے، آپ وہیں ٹھہرے رہیں اور 3 دن کے بعد نکلے۔ آپ نے سوچا بھی نہیں کہ غار ثور میں آپ رہیں گے، آپ کی حفاظت کس طرح کی جائے گی۔ اللہ نے حفاظت کر دی، دشمن پہنچنے کے بعد بھی دیکھ نہیں سکے، محفوظ رہ گئے۔ 2 پہاڑ کا تذکرہ ہو گیا۔ بہرحال اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو نبوت و رسالت کی دولت سے مالا مال بھی کر دیتا ہے، اور جو حفاظت کرنا چاہتا ہے تو دشمنوں کو قریب پہنچا کر بھی اپنے محبوب کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، جب ان کو ان کے رب نے طویٰ نامی مقدس وادی میں آواز دی، بلایا، نبی بنایا، معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کہا زمین پہ رکھو، رکھ دیا، وہ اژدہا بن گئی۔ کہا اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر ڈالو، بغل کے اندر ڈالو، نکالو، نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا، کہ یہ 2 نشانی لو اور فرعون کے پاس جاؤ سمجھانے کے لیے، اگر دلیل مانگیں گے تو یہ نشانی دکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ 2 معجزے حسی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، یہ 2 معجزہ بھی ان کے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن وہ قیامت تک معجزہ برقرار رہے گا، جس کا نام قرآن ہے۔ فرمایا جب ان کو ان کے رب طویٰ نامی مقدس وادی میں آواز دی، ندا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے لبیک کہا، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، کچھ احکام دیے گئے، اور پھر کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، اس لیے کہ اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس آدمی کے پاس نبی و رسول بنا کر پیش کیا ہے جس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بچے کو قتل کروا دیا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے پر آیا، اسی فرعون کے شاہی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو بچے کی شکل میں پہنچایا اور شاہانہ انداز میں ان کی پرورش کروا دیا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ کیسی سرکشی کی ہے؟ وہ اپنے آپ کو رب کہتا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔
روئے زمین پر اس وقت میں جو حاکم ہوتا تھا وہ اپنی پوجا پاٹ کرواتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے سامنے بندگی بجا لاؤ۔ تو فرعون پوجا کرواتا تھا کہ ہمارے پوجا کرو، ہم ہی تمہارا رب ہے، ہم چاند و سورج کے اوتار بن کے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، تمہاری تقدیر ہمارے ہاتھ میں ہے، جو تقدیر کی گردش تمہارے اندر پائی جاتی ہے اسے ٹھیک ٹھاک کرنا تو ہمارے اختیار میں، اس لیے ہم معبود ہو گئے، تم میری عبادت کرو۔ آج اسی چیز کو پیروں نے اور بزرگوں نے لیا ہے، وہ اپنے سامنے سجدہ بھی کرواتے ہیں اور کم سے کم چوما چاٹی تو ضرور کرواتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوتار بنے ہوئے ہیں، تو ہماری بندگی کرو گے، ہمارے سامنے پوجا پاٹ کرو گے یا ہمارے سامنے جبین نیاز کو جھکاؤ گے، اللہ تعالیٰ سے تمہاری مراد پوری کروا دیں گے۔ کیا فرمایا؟ جاؤ فرعون کے پاس نے سرکشی کی، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور آپ ان سے کہیے کیا تم چاہتے ہو کہ تم پاکیزگی حاصل کر لو؟ جو اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھے ہو، کیا خدائی سے نکل کر بندگی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ تو میں تمہیں بندگی کا راستہ دکھلاتا ہوں۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہیں تیرے رب کا راستہ دکھلاؤں گا تو تو ڈرنا شروع کر دے گا۔ جو اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹھے ہو، اب خدا نہیں رہو گے، اللہ کا بندہ بن جاؤ گے۔ کیا تم میری بات سننا چاہتے ہو؟ اپنے معبود ہونے سے نکل کر اپنے آپ کو بندہ بنا کے پیش کرنا چاہتے ہو، اور جو شرک کو کفر کی غلاظت تمہارے اندر اٹی اور بھری ہوئی ہے اس سے نکل کر اپنے آپ کو پاکسا بنانا چاہتے ہو؟ میری بات سنو، میں تمہیں پاکسا بناؤں گا۔ گویا نبی کی بات ماننے سے انسان کو راستہ ملتا ہے، صفائی ملتی ہے۔ قیامت تک کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے علماء ہوتے ہیں۔ علماء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ تو جو کام نبی کرتے ہیں وارث نبی وہی کام کرتے ہیں۔ تو جس طرح نبی کی تعظیم و تکریم بجا لانا ضروری ہوتا ہے، انبیاء کے وارث کی بھی تعظیم و تکریم کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اب نبی آنے والے تو نہیں ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے، ان کے متبع سنت علماء ہے، جن کی قدر کرنا، جن کی تعظیم و تکریم کرنا ہر انسان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ کیا فرمایا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا تیرے رب کی طرف کا، تو تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ ایسا چاہتے ہو؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر انہوں نے اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھلائی۔ بڑی نشانی کیا تھی؟ عصا موسوی، عصا اور ید بیضا، یہ بڑی نشانی دکھلا دی۔ دیکھو لاٹھی ہے نا، میں زمین پر رکھوں گا تو سانپ بن جائے گا، ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالوں گا چمکتا ہوا ہاتھ بن جائے گا۔ یہ سب کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نشانی ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھلائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو فرعون نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ صحیح بات اگر کسی کے سامنے آئے تو ماننا چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے، نافرمانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس صحیح بات پہنچتی ہے اور وہ اس کو جھٹلاتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، تو اگرچہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتا ہوگا لیکن فرعون کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ فرمایا ثم ادبر یسعی، پھر وہ پیچھے ہٹا اور کوششیں کرنے لگا۔ کیا کوشش کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا نہیں، جھٹلا دیا، پھر اس کے بعد پیترا بازی کرنا شروع کر دیا، پیچھے مڑا، اپنے کارندوں کو جمع کیا، وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا، اپنے حلقہ اختیار میں یہ فرمان جاری کر دیا
کہ جہاں جہاں جادوگر ہے سب تمام کو جمع کیا جائے، کہ موسیٰ نعوذ باللہ بہت بڑا جادوگر اور جادوگری کا سامان میرے سامنے لے کر آیا ہے، اس کی توڑ کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو تیار کیا جائے، باضابطہ جمع کرا لیا۔ قرآن کہتا ہے ثم ادبر یسعی، وہ پیچھے ہٹا اور موسیٰ علیہ السلام کی خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں محنت و مشقت میں لگ گیا، دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ فحشر فنادى، پھر فرعون نے اپنے ملک کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور ساتھ ساتھ اپنے ماننے والوں کی ایک مجلس بٹھائی۔ فنادى، پھر اس نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ فقال انا ربكم الاعلى، سنو کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اگر کوئی میرے خلاف تمہیں بھڑکاتا ہو اس پہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ ایسا انسان تمہیں صحیح رہنمائی کرنے کے دعوے دار بن کر تمہارے سامنے آئے، اسے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کل تک تو میرا در کا گدا بنا ہوا تھا، میری اب پرورش پا رہا تھا، آج میری بلی مجھے سے میاؤ میاؤ کر رہا ہے، اس لحاظ سے میرے خلاف اگر کوئی برخلاتا ہوگا اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہونا، بلکہ اپنے عقیدے کی تجدید کرو، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کوئی چھوٹا موٹا ہوگا تو ہوگا لیکن سب سے بڑا رب تو میں ہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے اکڑ دکھلائی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم کرنے کے بجائے، تصدیق کرنے کے بجائے تکذیب کی جھٹلا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرنے کے بجائے ان کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام کی کوششوں کا اور ان کی دعوتی کوششوں کو ناکام بنانے کی ہر جتن اس نے کر لیا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صحیح سالم رکھا اور فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن اس کے بعد کہتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، تو اللہ نے اس کو یعنی فرعون کو آخرت اور دنیا کی سزاؤں میں گھیر لیا، عبرتناک سزاؤں سے دوچار کر دیا۔ کل تک جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج اس کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ جس پانی پر جاندار کی زندگی موقوف ہے اس پانی میں ڈبو کو سے مار دیا گیا، کہتے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، وہ فرعون کے سامنے ہو گیا، سب پر اس کی حکمرانی مانی جاتی تھی کہ وہ اس کے حاکم ہے، حاکم وقت ہے، سب اس کی حکمرانی میں چلنے ہوتے ہیں، لیکن اس پانی نے اسے ڈبوچ لیا اور پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پانی نے اسے غرقاب کر دیا، ڈبو کے مار دیا۔ فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، جب فرعون نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی خلاف ورزی کی اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو ورغلانا شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے فرعون کو پکڑ لیا، دنیا میں بھی سزا دیا اور آخرت کی سزا تو ہے ہی۔ دنیا میں ظاہری سزا یہی ہے کہ پانی سے ڈبو دیا گیا، اس کا سارا اقتدار چھن گیا، کچھ اقتدار کام نہیں آ سکا، جب ڈوبنے لگا تو کہا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پہ بنی اسرائیل نے ایمان لایا، اب پچھتانے سے کیا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن ایک چھوٹی سی آیت میں بہت بڑی بات بیان کرتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ایک طرف فرعون کے اقتدار دیکھیے، دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی بے بسی کا اظہار دیکھیے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے چاہتا ہے، مدد کرنے پر آتا ہے تو بے بس کو کامیاب کر دیتا ہے اور طاقت و قوت کے مالک انسان کو رونت کے رکھ دیتا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں بھی اگر کوئی فرعون بنا پھرتا ہے اور اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر غریب و نادار کو تباہ و تہس نہس کرتا ہے، برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے موسیٰ و فرعون کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے فرعون بن جائیے، لیکن وہ دن دور نہیں کہ فرعون جیسے حالات سب دوچار ہوں گے،
پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، سارے لاؤ لشکر کے ساتھ ڈبوئے جائیں گے اور آپ کا ساری ہکڑی نکل جائے گی۔ آج کے دور میں بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کا یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔